آپ اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آ جائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ساتھی ہماری طرف آ کے پکڑا گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ہمارا ساتھی آپ کے پاس چلا گیا تو ہم آپ اس کو واپس کریں گے. سب لگتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے. ہاں البتہ کہ ایک جنگ نہیں ہوگی، ایک پیس ٹریٹی تھی، سلو تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی. تو جو پیس ٹریٹی کا کانسیپٹ تھا نا، وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری چیزیں اس کو سائڈ لائن کر دیا. اس پیس ٹریٹی کو اتنا امپورٹنس دی کیونکہ اس کی بیس کے اوپر اب جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور جنگ ختم ہو جائے گی تو دعوت دینا آسان ہو جائے گا لوگوں کو، کیونکہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے. پہلے تو ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا تھا. اللہ کے رسول نے یہ سائن کر لیا. بلکہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ تو ناقابل بیان ہے. جب سائن ہو رہا تھا تو لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائن کریں گے. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، آپ لکھے محمد بن عبداللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کو کاٹ دیں اور لکھیں محمد بن عبداللہ. مان نہیں پا. سیدنا علی تو مشرکین مکہ پہ بہت ناراض ہوئے، کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یہی حکمت ہے، یہی اس وقت کا تقاضا ہے، کر لو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ چلو واپس چلیں گے، ابھی نہیں، اگلے سال آئیں گے. اور صحابہ کی جو کیفیت تھی، جو ان کے اندر ایک مشرکین مکہ کے لیے غم و غصے کا اظہار تھا، وہ ایک عجیب کیفیت میں چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو بھی دیکھنا تھا، سمجھانا تھا. یہ ان کے ساتھی تھے. یہ بھی ایک ڈپلومیسی، یہ بھی ایک معاشرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے ڈیل کیا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ اسوہ حسنہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں. ان سے پوچھا کہ کیا کروں، مشورہ لیا اپنی زوجہ محترمہ سے. انہوں نے کہا رسول اللہ، یہ سب آپ کے دیوانے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ احرام اتار دیجئے، یہ سب آپ کے ساتھ پیچھے احرام اتار دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. انہوں نے جو قربانی کا جانور ساتھ تھا اس کو ذبح کیا، حلق کیا، احرام اتار دیا. سارے صحابہ نے اپنا احرام اتار دیا. کس طریقے سے ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو ہینڈل کیا، ان کو ڈیل کیا. اور ظاہری طور پہ تو لگ رہا تھا نقصان ہی نقصان ہے، لیکن جب واپس تشریف لے کے جا رہے تھے تو آیات نازل ہو گئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے تو آپ کو ایک فتح مبین عطا کر دی، ایک اوپن وکٹری ہے. اللہ اکبر. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی ریسرچ ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہوگی. اس کے اندر بھی پوائنٹس دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو سامنے رکھا، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، کیا چیز سامنے رکھی، کیا دور اندیشی تھی اللہ کے رسول کی. اینڈ وی کین گو آن اینڈ آن. انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہی چلا جائے. وہ قریش مکہ جنہوں نے اتنا ٹارچر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ رضی اللہ عنہم اجمعین پہ. اور ایک وقت آتا ہے، اور وہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا بائی دا وے، کہ ایونچولی فتح مکہ ہوتی ہے. وہ اسی کے دور رسد نتائج تھے. فتح مکہ ہوتی ہے. اور فتح مکہ اس طریقے سے مکہ کو فتح کیا جاتا ہے، جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا، جنگ نہیں ہوتی. اس راستے سے ایک اور راستے سے تھوڑی سی ہلکی سی جنگ ہوتی ہے، لیکن چند مٹھی بھر لوگ ادھر مارے جاتے ہیں. اور یہ سارے لوگ جنہوں نے ٹارچر کیا، یہ سارے قبائل، قریش کے قبائل، اب یہاں ہو سکتا تھا کہ ان سے انتقام لیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی دورس نتائج کو سامنے رکھا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، ان کو اندر اسلام آ جائیں. اس سارے قبائل کو معاف کر دیا. کوئی لڑائی نہیں کی، کسی سے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا.
لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ قریش کے ان لیڈروں کی جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کو سٹیٹس دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو عزت دی. ابو سفیان جو کہ بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی جو جتنی بھی پریشانیاں آئیں یا ان کو نقصان پہنچے ان میں آگے آ گئے تھے. ان کو ایسا سٹیٹس دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ڈپلومیسی، یہ ہوتی ہے سیاست، جہاں پہ انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر ایک قوم کے، معاشرے کے، افراد کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اللہ کے دین کے لیے سوچتا ہے. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ ہے سنت، یہ ہے اسوہ حسنہ. تو پلیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اسی میں اللہ کی محبت ہے، اسی میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہے.